السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ حضرات ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور وہ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، وہ نماز چرانے والے ہیں۔ نماز چرانے والے یعنی نماز میں چوری۔ تو آپ حضرات حیران ہو گئے ہوں گے کہ نماز میں بھی چوری ہے۔ تو حضور نے اسی تعلق سے کیا فرمایا؟ آج اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں بلکہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے اب وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں۔ عرض کیا گیا، حضور نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ یعنی عرض کی حضور سے کہ نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نماز میں چوری، رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ یعنی رکوع ہوتا ہے، اگر وہ جو طریقہ ہے رکوع کا، آپ نے ایسے الٹا سیدھا کرا اور اٹھ گئے۔ اور سجدہ، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، رکوع میں جب ہم جاتے ہیں، جھکتے ہیں جب، تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، لیکن اگر آپ سے غ ادا نہیں ہو رہا ہے تو آپ سبحان ربی الکریم کہا کریں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم یا عظیم کہہ دیا تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، تو آپ سبحان ربی الکریم کہا کریں۔ یعنی جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ نماز کا ہوگا۔ اگر نمازیں پوری ہوئیں تو حساب آسان ہو جائے گا، یعنی ساری نمازیں آپ نے پڑھیں تو قیامت میں آپ کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں ان نمازوں کو پورا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی انعام نہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے نماز یعنی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا، اسی تعلق سے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، اس سے آپ کی جانکاری بڑھے گی، آپ کو علم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ان کا جسم کانپنے لگتا۔ یعنی وہ دل میں ارادہ کرتے کہ میں نماز پڑھوں گا تو ان کا جسم کانپنے لگتا، اور جسم تو کانپتا ہی، ان کے دانت بجنے لگتے۔ اور آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا، امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی فرض پورا کرنے کا قریب وقت آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا اسے کیسے ادا کروں۔ یعنی جو حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، انہیں حضور نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ اے عمر تم جنتی ہو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا۔ پھر بھی جب نماز پڑھنے کا وہ ارادہ کرتے تو ان کا جسم کانپنے لگتا، دانت بجنے لگتے، اور اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں اتنا تھا کہ ان کے آنسو جب وہ روتے تھے تو ان کے کالے نشان پڑ جاتے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ لیکن آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اپنے دل میں جنے کیا سوچتے ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبھی کو
सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी हिकायत सुने। हज़रत खलफ बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैह नमाज में थे, उन्हें किसी जानवर ने काट लिया। यानी वो नमाज में थे, नमाज की हालत में थे और उन्हें नमाज की हालत में किसी जानवर ने काट लिया और उनका खून बहने लगा, लेकिन उन्हें महसूस तक नहीं हुआ। तो जब इब्ने सईद बाहर आए और उन्होंने आपको बताया और खून आलूद कपड़ा धोया और उनसे पूछा गया कि नमाज में आपको जानवर ने काट लिया और खून बहा लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ। तो नाज़रीन इकराम, पता है आपको हज़रत खलफ बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैहि क्या फरमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, उसे क्या महसूस होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा हो, उसके पीछे मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हो, बाएं तरफ जहन्नम और कदमों के नीचे पुल सिरात हो। यानी जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके सामने खुदा होता है और पीछे मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं, और बाएं तरफ जहन्नम और कदमों के नीचे पुल सिरात होती है। और जब बंदा नमाज की हालत में होता है, सजदे की हालत में, तो सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है। यानी बंदा जब सबसे ज़्यादा करीब जिस वक्त होता है वो सजदे की हालत होती है। अब आप यहाँ पे आखिरी बात सुन लें छोटी सी। हज़रत अमर बिन ज़ुर रहमतुल्लाहि अलैह जलीलुल क़द्र आबिद और ज़ाहिर थे, और उनके हाथ में एक ऐसा ज़ख्म पड़ गया कि हकीमों ने कहा कि इस हाथ को काटना पड़ेगा। यानी उनके हाथ में एक ऐसा ज़ख्म पड़ गया कि हकीमों ने कहा इस हाथ को काटना पड़ेगा। हकीमों ने कहा आपको रस्सियों के जगड़े बगैर ऐसा करना नामुमकिन है। तो आपने कहा ऐसा ना करो, बल्कि जब मैं नमाज पढ़ूं तब ऐसा कर लेना, तब मेरा हाथ काट देना। तो जब आपने नमाज शुरू की तब आपका हाथ काट लिया गया, लेकिन आपको महसूस तक ना हुआ। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो जाते, नमाज में इतने खो जाते कि उनका हाथ काट लिया, उन्हें महसूस तक ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सभी को वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा और नमाज के जो अरकान हैं उसे सही तरीक़े से अदा करने की तौफीक अता फरमा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।